عثمان ہادی جو ہے ایک ینگ اسٹوڈنٹ لیڈر جس نے کہ سینٹرل رول ادا کیا تھا پچھلے سال جو بنگلہ دیش میں پولیٹیکل چینج آئی. عثمان ہادی جو ہے وہ نوجوان رہنما تھا. اس کو بھی دسمبر چند ہی روز پہلے اس کو گولی لگی, سنگاپور لے گئے, بیچارہ مارا گیا. اور آج بھی وہاں محمد مطلب سکدار جو ہے کھلنا میں ان کی مرڈر کی رپورٹس آ رہی ہیں, اور اس کے بعد بھی مظاہرے آپ نے دیکھے ہوں گے, لاکھوں لوگ, اٹس انبلیویبل. ایک پوری موبلائزیشن سٹارٹ ہوئی, اور اس کا جو بڑی ایک امپورٹنٹ دو ڈائمینشنز ہے. ایک تو اس میں ڈاکٹر عائشہ یہ ہے کہ وہ یہ اسٹوڈنٹس کی جو پاور ہے ینگ لوگوں کی, جو کہ ایکچولی دونوں بڑی پارٹیز کے علاوہ ایک فورس دکھائی دے رہی ہے, وہ چینلائز نہیں ہو رہی کیونکہ there's no credible third option. لیکن اس میں ایک اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے. obviously جماعت اسلامی کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو بیک کر رہی ہے, وہ اس پوری چیز میں شامل ہے. لیکن اس کے عثمان ہادی کے فیونرل کے وقت بھی نعرے لگے. اس کی بہن کے میں نے دیکھی تقریر بنگلہ میں تھی, اس میں بھی اس نے کہا کہ جی بھارت کو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور یہ ایک سینٹیمنٹ اس وقت جو ہے خصوصاً ینگ لوگوں میں, دیٹ از ریئلی something to be looked at. تو یہ ہو کیا رہا ہے اور اس کی implications کیا ہے for India, for us and for the region itself. جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے جی ظاہر ہے بہت افسوسناک ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ٹوٹلی رسپانسبل محمد یونس ہے. کیونکہ محمد یونس کا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ تشریف لائے تھے, عوامی لیگ کو نے فارغ کیا, اس کے 2-3-4 مہینے کے بعد وہ الیکشن کروا دیتے. یہ ریفارمز کے چکر میں پڑ گئے, یہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. وہ اپنے شہر میں خود گرفتار ہو گئے, جس کی وجہ سے وہ لٹکاتے گئے. اب بھی کہہ رہے ہیں جی فیبری میں الیکشن ہوں گے, لیکن یہ بھی پکا نہیں کہ فیبری میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جی مجھے جو ایک آپشن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیشی ملٹری آ کے سنبھال لے معاملات کو. بالکل اچھا اب ہمارے ٹرینڈ ہیں ماشاءاللہ, جی آپ جی یہ نہ ہاں بھولیں. بالکل. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب ایک کرائسس جو وہاں آلموسٹ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بی این پی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو ہے خالدہ ضیاء کی, وہ بہت اس کے عجیب حالات ہیں. حالانکہ ٹوٹلی لگ رہا ہے کہ الیکشن میں وہ پرفارم کرے گی, اب کہ اس کی باری ہے. رائٹ. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ خالدہ ضیاء جو ہے وہ بہت بیمار ہیں, اتنی بیمار ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں. ان کو زندہ رکھا جا رہا ہے. سنا ہے کہ وہ آلموسٹ فارغ ہی ہو گئی ہیں. بیٹا ان کا جو ہے طارق ضیاء وہ لندن بیٹھا ہے, ابھی واپس نہیں گیا. از ناٹ شور کہ کیا بنے گا. سو بی این پی کا ہے. اچھا پھر جماعت اسلامی ہے, پھر وہاں حزب التحریر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اور یہ ساری ریلیجس پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کو اپوز بھی کر رہی ہیں اور اپنی جگہ بھی بنانا چاہ رہی ہیں. اب جماعت اسلامی جو ہے وہ بالکل چاہتی ہے کہ یہ جو گیپ ایک ہے, مطلب یہ کہ عوامی لیگ, آئی مین اٹس اے ویری ان ڈیموکریٹک فارمولا. میں بالکل عوامی لیگ یا شیخ حسینہ کے ظلم و ستم کے حق میں نہیں ہوں, 0%. آپ ان کو, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس ٹریبیونل نے ان کو سزا سنائی ہے موت کی, یہ وہی ٹریبیونل ہے جس کو وہ استعمال کرتی تھیں اپنے دشمنوں کے خلاف. سو اتنا ہی اللیگل ہے یہ طریقہ کار جو کہ وہ کرتی تھیں. تو آپ نے تبدیلی تو کوئی محمد یونس صاحب لے کے نہیں آئے نا. پھر یہ ہے کہ یہ ینگ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ چینج چاہتے ہیں, لیکن جو پاور سٹرکچر ہے اس میں ابھی ان کی وہ جگہ بنی نہیں. اور میں آپ کو یاد کراتی چلوں, قتل تو اب ہوئے ہیں. آج سے 3-4 مہینے پہلے محمد یونس صاحب نے جو 2 لڑکے تھے جو کہ ان کی کیبنٹ میں تھے, ینگ اسٹوڈنٹ لیڈرز, ان کو بھی فارغ کر دیا تھا, کیونکہ
ان کو ظاہر ہے پریشر تھا مختلف پارٹیز کی طرف سے. تو ایک طرف یہ نہایت ان ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس کی طرف جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں محمد یونس کہتے ہیں جی نیا کانسٹیٹیوشن بنے, نئی ہسٹری ہو. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ پسند کریں نہ کریں شیخ مجیب الرحمان کو یا ان کی بیٹی کو, بیٹی تو ان کی ظاہر ہے بہت ہی نالائق ثابت ہوئی, لیکن بات یہ ہے کہ شیخ مجیب نے بالکل بنایا تھا بنگلہ دیش آخر میں, جی جی جب نیشنل ہیرو ہے وہ. پہلے ان کا. اچھا اب آپ ہسٹری تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں بنگلہ دیش کی کہ جی نہیں نہیں وہ نہیں تھا, یہ یوں تھی موومنٹ, جو وہ تھی موومنٹ. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں دیکھو جی 1971 کو بھول جاؤ, 2024 کو یاد کرو. سو یہ ڈفرنٹ فورسز ہیں جو لگی ہوئی ہیں, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اور اس میں پرابلمٹک ڈیسیژنز لیتے چلے جا رہے ہیں محمد یونس. ایک تو ان کا مینڈیٹ بالکل نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کسی قسم کے ریفارم کرنے کا, اور کانسٹیٹیوشن کو نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کا یہ ایک پروسیس ہے جو کہ کنسنسس سے ہوگا, اور اس کے لیے سب پارٹیز کو آنا پڑے گا. وہ کر نہیں پائے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میانمار کے ساتھ انہوں نے امریکی کہنے پہ وہ رستہ کھول دیا. فوج ان کی خود پریشان ہے کہ بھائی پہلے تو روہنگا آئے ہوئے تھے, اب بھی ارکان بھی آ جائیں گے, مطلب کہ کر کیا رہے ہو. سو بہت ساری کھچڑی جو ہے وہ پکی ہوئی ہے. اینڈ سیڈلی فروری میں الیکشن نہیں ہوتے اور آگے اگر یہ معاملہ لٹکتا ہے تو بڑی پاسبلٹی, جیسے میں نے شروع میں کہا, بڑی پاسبلٹی ہے کہ فوج آ جائے. اب ظاہر ہے ہمارے والے تو جتنے خوش ہوں گے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا کو بھی فوج کے آنے سے کوئی, بنگلہ دیشی ملٹری کے آنے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. دوسری میں آپ کو یاد کراؤں کہ جو بنگلہ دیش کے آرمی چیف اس وقت ہیں, وہ ان کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ ان کو شیخ حسینہ نے کیا تھا. جی شیخ حسینہ نے کیا تھا. اور آپ کو یاد ہو کہ پھر شیخ حسینہ کو ہیلی کاپٹر میں چڑھا کے بھی ان کی فوج نے بھیجا تھا. جی جی انڈیا بھیج دیا بالکل. اینڈ میرا دیکھیں مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کیوس جو ہے جس میں اگر کوئی رول پلے کرنے کے لیے اور گیپ کو فل کرنے کے لیے فوج کودی تو اس سے معاملے حل نہیں ہوں گے, کیوس مزید بڑھے گا. ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی طرف بنگلہ دیش سلپ کر رہا ہے, جس میں ایک طرف تو گریٹ پاور گیم بھی چل رہی ہے, دوسری طرف ریجنل ڈسکنیکٹیوٹی ہے. دیر از اے لیک آف ڈائلاگ ان دا ریجن اوور بنگلہ دیش. دو میجر پاورز جو کہ ایک طریقے سے بیٹھ سکتی ہیں اکٹھے, پاکستان اور انڈیا, اس معاملے میں وہ گفتگو بھی نہیں ہو رہی. اور جو جماعتی اور ریلیجس فورسز ہیں وہ اپنے آپ کو اپنا رستہ بنا رہی ہیں. اور ہم مت بھولیں کہ حزب التحریر, ایون داعش اور اس قسم کی ایکسٹریم جماعتیں جو ہیں انہوں نے بہت اپنے فٹ پرنٹ جو ہے بنگلہ دیش میں بڑھایا تھا, کہ جس قسم کے حملے وہاں ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ ایک لیول کی لبرل فورس ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جی تو لگتا ہے کہ کوئی جو بینیفیشری آف کیوٹک پالیٹکس ہے وہ ان کو رستے سے ہٹا رہا ہے. اور مسئلے کی بات یہ ہے کہ محمد یونس میں وہ ہمت نہیں ہے, وہ تپڑ نہیں ہے کہ اس معاملے کے ساتھ ڈیل کر لیں. I mean, he is part of the problem more than part of the solution. جی لیکن عائشہ بالکل آپ نے یہ درست بات کی ہے یونس کی, جو اس میں, اور یہ بنگلہ دیش کے میڈیا کا بھی ایک کنسنسس ہے, کیونکہ وہاں پہ دو بڑے میڈیا آؤٹلیٹس کو جا کے آگ لگا دی بچوں نے اور مظاہرین نے, اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی کہاں تھی گورنمنٹ, کیونکہ اپیرنٹلی لا انفورسمنٹ وازنٹ دیئر, جو کہ ہونی چاہیے. تو یہ تو کام, لیکن
اس میں ایک بنگلہ دیش میں بڑا، اور میں آپ کو بنگلہ دیش میڈیا کی بات بتا رہا ہوں، وہاں بھی ایک بڑا یہ اوپینین ہے کہ اس وقت انڈین ہینڈ کا وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، وہ کہہ رہے جی انڈیا ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، کیونکہ وہی ہے کہ 2+2 is 4، کہ جی وہ جو ہے شیخ حسینہ چونکہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس لیے انڈیا نہیں چاہتا کہ یہاں پر جو ہے وہ بنگلہ دیش میں اسٹیبلٹی آئے۔ آپ یہ بتائیے کہ انڈیا کا کتنا اس میں انٹرسٹ ہوگا ایسی کوئی چیز کروانے میں؟ دیکھیں جی، میرا خیال انڈیا آف کورس از ٹینس اس وقت جو سچویشن ہے، لیکن اٹس ناٹ سم تھنگ جو کہ ان کے یوں کنٹرول سے نکل جائے۔ حالات ان کے ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ظاہر ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ رائٹ ونگ گورنمنٹ انڈیا کی بینیفیشری ہے نا، جی مطلب کہ آپ ہندو جو بنگلہ دیشی ہیں ان کو مارتے ہیں تو اس کی جو ہوا ہے وہ فائدہ دیتی ہے مودی جی کو۔ مودی جی کو کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ اور دیکھیں یہ ٹپکل چیز ہے، یہ تو ہم نے ساری عمر پاکستان میں ہوتے دیکھی ہے کہ اپنے ہاں کئی دفعہ چیزیں نہیں جڑتی تو فٹافٹ الزام لگا دو ہمسائے ملک پہ کہ جی اس نے کروایا ہے۔ تو بنگلہ دیش میں اٹس آلسو ویری ٹپکل۔ لیکن اگر آپ الزام لگا بھی دیں، میں کہتی ہوں جی چلیں بالکل فلانی چیز انڈیا نے کرائی ہے، فلانی چیز، بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کیوس ہے جو کہ آپ خود ہینڈل کر سکتے ہیں اور جو آپ نہیں کر رہے، اس کے لیے آپ ہمسائے ملک کو الزام کیوں دیں گے؟ آپ بالکل خود اپنی طاقت ایکوائر کرنے سے ریٹین کرنے کا جو لالچ ہوتا ہے نا، وہ بہت برا ہوتا ہے۔ جی جی بالکل، وہ بات آپ کی درست ہے، مگر عائشہ اس میں ایک ڈائمنشن اور بھی جو آپ نے خود ہی ذکر کر دیا مائنورٹیز پہ۔ دیکھیے شیخ حسینہ نے بڑی کوشش کی، کانسٹیٹیوشن کو سیکولرائز کیا، جوڈیشری کے اندر کلیننگ کی، بیوروکریسی کے اندر کلیننگ کی۔ پتہ نہیں کیا ہمارے خطے کو ہی یہ کوئی مرض ہے کہ اب وہ سارا ریوائز ہو رہا ہے۔ مطلب انڈیا کا سیکولر ماڈل تھا، وہ ہمارے سامنے کس طرح اس کے اوپر اس وقت وہ سخت جیسے کہتے ہیں کریکس اس میں نظر آ گئے۔ پاکستان کی تو ذکر ہی نہ کریں نا، ہم نے تو 48 میں ہی ماشاءاللہ 49 میں ہی آبجیکٹیوز ریزولوشن پاس کر کے کام پورا کر دیا تھا۔ اب بنگلہ دیش میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا ایک نیریٹو جو ہے وہ پولیٹیکل، اس میں بھی آ رہا ہے، مذہب کا بھی تڑکا آ رہا ہے، لیکن ہندوز کو جو کہ بڑی وہاں پہ کتنے بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ یہ بلاسفیمی کا کیس ہوا، وہ دیپو، میں نام ان کا پورا بھول گیا ہوں، جن کو ایک موب نے لنچ کر دیا، جیسے پاکستان اور انڈیا میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک نئی، جو آپ نے بتایا بھی ہے کہ وہاں پہ انتہا پسند تنظیمیں اور یہ سوچ پھل پھول رہی ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2005 یا 6 میں پہلی بار ڈھاکہ گیا تھا زندگی میں، تو میں حیران رہ گیا تھا کہ ایک پورے کا پورا تبلیغی جماعت کا جتھا، اتنے زیادہ تبلیغی میں نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ دا ایئرپورٹ واز فل آف تبلیغی جماعت، ناٹ دیٹ کہ وہ وائلنٹ ہوتی ہے۔ رضا، جی ہم پروبیبلی ایک ہی ٹائم پہ شاید گئے تھے، آگے پیچھے وی ڈنٹ جی میٹ دین۔ 2006 میں جب میں ڈھاکہ اتری، میں نے کہا ہو میں جدہ آ گئی ہوں، میں ڈھاکہ آئی ہوں، کیونکہ یہی اجتماع ہوتا ہے۔ اور اس وقت بی این پی کی گورنمنٹ تھی، اور وہاں 2006 کی بات کر رہی ہوں، بی این پی کی گورنمنٹ تھی، اور ان کی آڑ میں جماعت اسلامی نے اپنے پاؤں جو تھے وہ بہت ظاہر ہے پھیلائے تھے۔ اور کنزرویٹزم جو ہے سوسائٹی میں، وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی ساری جو سوسائٹیز ہیں نا، سری لنکا بھی لے لیں، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، یہ مختلف اوقات میں اپنے اپنے مسائل کی وجہ سے یہ ڈی سیکولرائز ہوئی ہیں، جی کیونکہ سیکولرائز ان کو رکھنے کے لیے جو تھیں کم از کم سوسائٹیز، اس کے لیے جو جس قسم کی پالیٹکس چاہیے تھی وہ ان کی لیڈرشپ نے کی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پالیٹکس ان ان پھلوں کی طرح ہے، آموں کی طرح، جو درختوں سے توڑ کے ہم کھا لیں۔ یہ کھیتی ہوتی ہے، اس کو آپ کو اس پہ محنت کرنی ہوتی ہے، اس میں بیج بونا ہوتا ہے، اس کو پانی دینا ہوتا ہے۔ وہ
لوگ کرنا بھول گئے، اور اس کے میں جو ریئیکشنری پالیٹکس نے آہستہ آہستہ جنم لیا، لوگ ظاہر ہے جب کچھ نہیں ملا تو پھر خدا کی طرف جاتے ہیں نا، مذہب کی طرف جاتے ہیں، تو سب سوسائٹیز میں یہ ہوا. اینڈ سو رائٹ ونگ جو ہے وہ اٹ از اسٹرینتھن تھرو آؤٹ دا ریجن. بٹ گوئنگ بیک ٹو بنگلہ دیش، آج سے 5 6 سال 10 سال پہلے بہت سارے مطلب کہ 2 3 کیفیز تھے ڈھاکہ میں جی جن میں ہوا آئسس آئسس پہنچ آئسس گئی تھی جی آئسس پہنچ بالکل. گئی تھی. پھر ہوں. یہ ہے کہ ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ بہت سارے بنگلہ دیشی جو کہ مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں واپس آتے ہیں، مختلف انفلوئنسز لے کے آتے ہیں. میں تو یو کے میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے جو بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے بہت کنزرویٹو ہے. جی عائشہ، میں آپ دیکھیے نا، آپ کو پتہ جب یونائٹڈ پاکستان تھا تو اس وقت ایک یہ بات کی جاتی تھی کہ یہ بنگلہ دیشی عورتیں ساڑی پہنتی ہیں، بندی لگاتی ہیں، کوٹ ان کوٹ ہندوؤں کی طرح ڈریس ہوتی ہیں، یہ ہمارا کلچرل ڈفرنس ہے. اچھا، اور باقی اگر آپ دیکھیں اس وقت کی تصاویر ویڈیوز، ابھی وہ کچھ پی ٹی وی کے پرانے پروگرام بھی دکھائی دے دیتے ہیں، لیکن اب تو یہ اکثر بدل گیا. میں خود بھی جب مجھے اتفاق ہوا کئی بار جانے کا، مطلب حجاب جو ہے وہ اب ایک بہت وائڈ اسپریڈ اس کی adoption, especially among the younger crowd. And I have personally nothing against that, but there has been a cultural shift. اور sadly اس کے اوپر بہت کم لکھا گیا ہے، اس طرح سے تحقیق بھی نہیں ہوئی. آپ نے مڈل ایسٹ کا بھی حوالہ دیا ہے، یو کے کی کمیونٹی. میرے اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں بنگلہ دیش سے، جو کہ بہت زبردست بچے ہیں، ان میں جتنی لڑکیاں 90% ویئر حجاب، جو کہ اور یو ایس اے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے رضا میں ایک چھوٹی سی کہ ایک ایکسپلینیشن آپ کے سامعین کے لیے ہوں، ضرور دینا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ ایشو حجاب کے ساتھ نہیں ہے، جی بالکل نہیں ہے. آئی ایگری. ایشو ہے ایڈاپشن آف اے کلچرل موڈ ہوں. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ بھئی اس کے آلٹرنیٹیوز ہیں، اس کے یہ کتنا حکم ہے. مطلب یہ کہ دیکھیں نا، ہم جو حجاب پھر نہیں پہنتے، ہم کیا سارے گناہ گار ہیں؟ ہم کم مسلمان ہیں، رائٹ؟ تو دا مولویوں پرابلم کے از دیٹ نزدیک مولویوں کے نزدیک قانون بٹ تو بٹ سلام ملنی مل چاہیے. چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے انٹرپریٹیشنز ہیں ایک جی حکم کی، اور بالکل. ہمارا ایک مسئلہ جو کانسٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اجتہاد وغیرہ جو ہوں. ہے وہ تو زمانوں سے ہوا نہیں. تو لمبی گفتگو ہے. سو جی ہم اس کو صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حجاب از اے سمبل آف سم تھنگ. بات یہ ہے کہ حجاب از اونلی اے سمبل کہ کسی نے بغیر غور کیے ہوئے انٹرپریٹیشن پہ اور صرف آنکھیں بند کر کے ایک ہی انٹرپریٹیشن کو پہ غور کیا، اور وہ اس سے ریشنلی آرگیو کرنے کو تیار نہیں ہے.